ایول بیوٹی ایپیسوڈ 3 بائی سلما خان۔ یار تم نے ساری تیاری کر لی ہے نا؟ ہاں میں نے کر لی ہے، تم بس جلدی سے چلو۔ آج ان کی یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا جس میں اسے اسپیچ دینی تھی۔ اس نے سب کچھ تیار کر کے شزا کو دے دیا تھا اور اب وہ بہت مشکلوں کے بعد یونیورسٹی پہنچی تھی کیونکہ اس کی بس لیٹ ہو گئی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دیر سے نہ پہنچ جائے، مگر اس کی اچھی قسمت تھی کہ وہ ٹائم پہ پہنچ گئی تھی۔ اس نے شزا کو آگے جانے کا کہا تھا اور خود چینجنگ روم میں برقع اتار کر دوسرا دوپٹہ کر کے جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ فبیہا پہلے تو گھبرا گئی مگر پھر خود کا وہم سمجھ کر وہ سارا سامان حفاظت کے ساتھ وہاں پر رکھ کر باہر کی جانب بڑھتی ہی جا رہی تھی جب دروازہ کھولنے پر بھی نہیں کھل رہا تھا اور اگلے ہی پل اسے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دیں۔ اس نے دروازے کو زور سے کھینچا مگر وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو وہ دروازے کو زور زور سے بجانے لگی مگر شاید سب نے اپنے کان بند کر لیے تھے، کسی کو بھی اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ اس نے اسپیچ کے لیے بہت محنت کی تھی اور اب اسے اپنی محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں بند کس نے کیا تھا اور اسے یہ جاننا بھی نہیں تھا، اسے تو بس یہاں سے نکلنا تھا مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں اناؤنسمنٹ سنائی دینے لگی۔ اب ایک لڑکی کا نام پکارا جا رہا تھا اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس لڑکی کے بعد اس کا نام ہی لیا جائے گا کیونکہ اس لڑکی کے بعد اس کی باری تھی۔ مگر وہ کیا کرتی، وہ تو یہاں پر بند ہو چکی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسے یہاں بند کس نے کیا تھا اور اب وہ یہاں سے نکل سکتی بھی تھی یا نہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اسی طریقے سے اپنے آنسو بے مول کرتے ہوئے زمین کے سپرد کر رہی تھی جب اچانک سے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ حیدر جیلانی کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے مگر جیسے ہی حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے کیا تو اس کو یقین آ گیا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ یہ تو حقیقت تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب حیدر یونیورسٹی آیا تھا تو وہ ہر جگہ فبیہا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے اس کی دوست شزا سے پوچھا تھا۔ شزا بھی پریشان تھی کیونکہ اسے بھی وہ کہیں نہیں مل رہی تھی اور پھر شزا حیدر اسے ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے تھے اور پھر جب وہ اسی طرف آیا تو اسے دروازہ بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے آگے جا کر دیکھا تو وہ آواز بند ہو گئی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے اور جیسے ہی اس نے دروازہ گھسیٹا اس کے خیال کے عین مطابق فبیہا وہیں پہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بن موسم کے بادل کی طرح برستے جا رہے تھے مگر پتہ نہیں کیوں رونے کی وجہ سے اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ اس کی ناک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گوری رنگت پر وہ سرخ گلابی رنگ کافی جچ رہا تھا اور حیدر کچھ پل تو مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ لڑکی ہر روپ پہ ہی بہت حسین تھی۔ حیدر اسی طریقے سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کھڑا ہوا تھا مگر نہ وہ ہاتھ تھام رہی تھی اور نہ ہی وہ خود اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھی حیران نظروں سے حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر میں حیرانی کے بعد ایک چمک آئی تھی۔ وہ یکدم اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی اور شکریہ شکریہ کہتے ہوئے بغیر حیدر کی بات سنے وہاں سے جا چکی تھی اور وہ پیچھے اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا جو اسی طریقے سے ابھی تک ہوا میں ہی تھا۔ پاگل لڑکی، وہ بس اتنا کہہ ہی سکتا تھا، پھر مسکرایا اور خود بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ لڑکی، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے جب بھی کھانا لے کر آتی ہو تو راستے میں آدھا کھایا مت کرو۔ آدھا کھانا تو خود کھا لیتی ہو پھر آدھا لے کر آ جاتی ہو۔ ہر روز کی طرح آج بھی اسے ڈانٹ پڑ رہی تھی مگر اسے کہاں فرق پڑتا تھا، وہ تو اسی طریقے سے ڈھیٹ بنی کھانا اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ ایک تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو کھانا دے رہے ہیں، اوپر سے آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔
وہ لڑکی بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکو عورتوں کی طرح اپنے بازو اوپر کیے اس آدمی کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نظر لگا دو گی کیا؟ چلی بھی جاؤ۔ جب وہ اسی طریقے سے موت کا فرشتہ بن کر اس کے سر پہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ تنگ آ کر خود اسے جانے کے لیے کہنے لگا۔ وہ بھی منہ بسورتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ اکڑو پاگل کہیں کا۔ پیچھے سے وہ بھی اسے القابات سے نوازتے ہوئے بڑبڑا کر اپنی گھر کی منزل طے کر رہی تھی۔ دروازہ اچانک سے کھلا تھا اور سامنے 2 مرد کھڑے ہوئے تھے، مگر جیسے ان مردوں کی نظر اپنے باس پہ گئی وہ لوگ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ ابھی وہ اس لڑکی کو کچھ بھی کرتے کہ اس سے پہلے ہی وہ لڑکی ان پر حملہ کر چکی تھی۔ گولیوں کی آواز سے سارے لوگ اپنی جگہ پہ جمع ہو گئے، سارے لوگ اس جگہ پہ جمع ہو گئے تھے، مگر وہ کوئی معمولی لڑکی تو تھی نہیں۔ ان لڑکوں میں وہ واحد ایک لڑکی تھی جسے سب لوگ نازک اور ایک بزدل لڑکی سمجھ رہے تھے، جو صرف اپنی اداؤں سے مردوں کو اپنے پاس لا سکتی تھی، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ وہاں پر موجود ہر شخص سے زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے جیسے لوگ آتے جا رہے تھے ویسے ہی وہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر زمین بوس کرتی جا رہی تھی۔ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ اس حالت میں اچھے خاصے مرد بھی ہمت ہار جاتے ہیں، مگر وہ لڑکی ہمت کے ساتھ سب کا مقابلہ کر رہی تھی۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلیک مانسٹر نے اسے اتنا سخت بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بآسانی مار سکتی تھی۔ وہ اس کمرے سے نکلتے ہوئے باہر آ چکی تھی، مگر جیسے ہی نظر ادھر ادھر گھمانے لگی اسے اپنے آس پاس پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور کنارہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ سمندر کے بیچوں بیچ تھی۔ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کشتی میں کافی مرد تھے۔ وہ آدھے لوگوں کو تو جہنم واصل کر چکی تھی، مگر پھر بھی کافی لوگ وہاں پر ابھی بھی موجود تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب ایک آدمی نے بندوق کی نوک اس کی طرف کی تھی اور اگلے ہی پل فضا میں گولی کی آواز آئی تھی اور سب کچھ ساکت ہو گیا۔ یار فبیہا، شکر ہے سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے عزت بچا لی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وہاں بند کس نے کیا تھا، مگر جو کام وہ کرنا چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ چلتے چلتے روڈ تک آئی تھی جب اچانک سے ایک گاڑی بہت رفتار کے ساتھ ان کے برابر سے گزری تھی۔ سڑک پر رکا ہوا پانی جو اس گاڑی کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر گر چکا تھا۔ فبیہا نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، البتہ شزا چلائی تھی اور وہ گاڑی رک چکی تھی۔ اب اس گاڑی سے ایک لڑکا نکل رہا تھا اور وہ لڑکا اور کوئی نہیں فارس علی تھا، حیدر جیلانی کا دوست۔ اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹاتے ہوئے ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ تم امیر لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہم غریب ہیں مگر ہمارے اندر بھی عزت نفس موجود ہے، اور تم لوگوں کے پاس کچھ پیسے کیا آ گئے ہواؤں میں اڑنا شروع کر جاتے ہو۔ اتنا اترایا مت کرو، آج تمہارے پاس ہے کل تمہارے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا جو ذات تم لوگوں کو دے سکتی ہے وہ ذات تم لوگوں سے چھین بھی سکتی ہے، اس لیے سب کی عزت کرنا سیکھو۔ شزا بغیر رکے اسے باتیں سناتی جا رہی تھی۔ فارس نے ناگواری سے اپنا منہ پھیر لیا۔ او ہلو میڈم، میں یہاں تمہارے لیکچر سننے کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ اور کیا تم لوگ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں؟ یہ لو پیسے۔ وہ اپنے بٹوے سے چند نوٹ نکالتے ہوئے ان کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ان پیسوں سے کچھ کپڑے لے لینا، اور آئندہ مجھے باتیں۔ تمہارے پیسے تمہیں مبارک، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اور بہتر ہوگا پہلے تمیز سیکھو، اس کی زیادہ ضرورت ہے تمہیں۔ ابھی شزا کچھ کہتی کہ فارس نے اپنی بات بھی مکمل نہیں کی تھی جب فبیہا بیچ میں ہی بول پڑی، اور پھر شزا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے آگے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یار مجھے اور بولنا تھا، تم نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا، شزا منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ فبیہا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ چپ کر جاؤ، بات ختم ہو گئی نا،
اب چپ کر کے چلو۔ وہ غصے سے اس کو ڈانٹتے ہوئے آگے کی طرف لے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ فارس اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کا سوچ چکا تھا۔ بہت اکڑ ہے نا دونوں میں، دونوں کو زمین پر ضرور لاؤں گا میں، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ سود سمیت اپنی اس توہین کا بدلہ لوں گا۔ آج تک میرے اپنے گھر والوں کی اتنی جرأت نہیں کہ مجھے باتیں سنائے، اور یہ دو کوڑی کی لڑکیاں مجھے باتیں سنائیں گی۔ دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے آنکھوں پر چشمہ دوبارہ لگا کر اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ حیدر کے پاس جانے کا تھا، اور اب وہ اپنا موڈ خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی کسی فیمیل فرینڈ کو فون ملا کر اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ یہی تو اس کے پاس ٹائم پاس کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ حیدر فارس سے پوچھ رہا تھا۔ فارس کا بنا ہوا منہ وہ صاف طور پہ دیکھ سکتا تھا، مگر فارس نے کمال مہارت سے اپنا چہرہ ٹھیک کیا اور بات کو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ حیدر نے بھی بات کو معمولی سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا تھا، مگر فارس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور وہ اپنے اس عمل سے کافی لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والا تھا۔ اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ بھی نقصان کرنے والا تھا، اس بات کا علم بھی اس کو نہیں تھا۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کیوں نہیں ڈاکٹر کے پاس چلتی؟ جا کے دکھاتے ہیں نا صحیح، اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھیں تو صحیح میری بات۔ فبیہ ہر روز کی طرح آج بھی اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، جن کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب تو فبیہ بھی تھک چکی تھی ان کو کہہ کر۔ نبیہ نے بھی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھیں۔ باجی، مجھے لگتا ہے امی کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے لے جانا چاہیے۔ ہاں آپی، میں ان کا بیگ پکڑ لوں گی۔ اروپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ چپ کر جاؤ دونوں، جاؤ اور جا کے چائے بنا کے لاؤ، اور امی کو دو۔ اس نے جب دونوں کو ڈانٹا تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھیں۔ فبیہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں کو کوئی پریشانی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، مگر اب محسوس ہو رہا تھا بات پیسوں سے زیادہ کی ہے۔ مگر اس کی ماں شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھ کے رہے گی۔ فبیہ ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان سے بات کرنا شروع ہوئی تھی۔ اس کی ماں پہلے تو نیند میں تھی، مگر پھر اپنی بیٹی کو قریب دیکھ کر بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کا یہی معمول تھا۔ وہ لوگ رات کو بیٹھ کر بات ضرور کیا کرتی تھیں۔ فبیہ کو بھی اپنی ماں سے دن بھر کی ساری باتیں کر کے اپنا دل ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور فبیہ کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ہر بات شیئر کر کے خوش ہوتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فبیہ نے اپنی ماں سے ان کی پریشانی دریافت کی تو پہلے تو ہلکا سا مسکرائیں، اور پھر ان کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ بیٹا، مجھے فکر ہے تم لوگوں کی۔ نہ باپ کا سایہ ہے سر پہ، نہ کوئی بھائی۔ میرے بھی حالات تم لوگ دیکھ رہی ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا ہوگا۔ یہ معاشرہ کیسے بن ماں باپ کی لڑکیوں کو رہنے دے گا؟ ارے اللہ نہ کرے امی، آپ کا سایہ ہم پر اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بھی اگر کوئی، اور ویسے بھی اگر کوئی بھائی نہیں ہے تو کیا ہو گیا، میں تو ہوں نا۔ اور کیا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے بھلا کیا فکر؟ میں جانتی ہوں تم کافی فرما بردار اور سمجھدار لڑکی ہو، نبیہ بھی کافی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، لیکن مجھے تو فکر اروپ کی لگی رہتی ہے۔ تم لوگ جتنی ہی ذمہ دار اور سنجیدہ مزاج ہو، وہ اتنی ہی غیر سنجیدہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ پڑھائی کے لیے بولو تو ہزار بہانے اس کے پاس ہوتے ہیں، کوئی کام بول دو تو جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اگر موبائل کم استعمال کرنے کا بولو تو بخار ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھیں۔
فبیہا سمجھ گئی تھی کہ ان کی پریشانی فضول نہیں ہے بلکہ وہ صحیح سوچ رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اپنی ماں کو تسلی دینے کے علاوہ۔ امی، ابھی تو وہ بچی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی سب کچھ۔ تم بھی بچی ہی تھی مگر سب کچھ سمجھ گئی نا۔ نبیہہ کو دیکھو، کچھ سال بڑی ہے مگر پھر بھی کتنی ذمہ دار ہے، اور ایک یہ نکمی اولاد۔ وہ دوبارہ اپنی نکمی بیٹی کی تعریف کرنا شروع ہونے ہی والی تھی جب نبیہہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ اور ہاتھ میں چائے کے کپ۔ وہ آگے بڑھی اور ماں اور فبیہا کو چائے دینے لگی۔ وہ بھی چائے پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے نبیہہ کو دیکھ رہی تھیں۔ فبیہا نے اپنی ماں کو آنکھوں کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا، اور وہ بھی جانتی تھی کہ جب تک ان کی 2 بیٹیاں ہیں تب تک انہیں تیسری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ خیر کرنا۔ وہ جیلانی انڈسٹریز کے سامنے کھڑی اللہ سے دعا کر رہی تھی اسے یہاں پہ جاب مل جائے۔ کل رات کو اسے جیلانی انڈسٹریز کے یہاں سے جاب کے لیے کال آئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے وہاں سے کال آئی ہے۔ ان کا نام پاکستان کے مشہور کمپنیز میں ہوتا تھا۔ پہلے تو وہ حیران تھی اور پھر خوشی کے مارے وہ اچھلنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اگر اسے یہاں پہ جاب مل جاتی تو اس کے حالات بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اسے جاب مل جاتی۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس عالی شان بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز تھی کیونکہ اتنی بڑی کمپنی میں اسے پتہ نہیں جاب ملے گی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کے پاس کوئی ڈگری موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ پر اعتماد چال چلتے ہوئے آگے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے ریسیپشن سے انٹرویو کا معلوم کیا اور پھر وہاں پر ایک لڑکی اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے جب نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو بہت ساری لڑکیاں چہرے پر بہت ساری میک اپ کی تہہ لگائے بہت مہنگے کپڑے پہن کر کوئی ماڈل لگ رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہاں پہ وہ لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئی تھیں یا پھر آڈیشن، مگر پھر بھی سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خود پر دھیان دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سی شلوار قمیض پر سلیقے سے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، ہاتھوں میں سستی سی گھڑی اور بیگ جو اس کی ماں نے اسے تحفے میں دیا تھا، اور ہاتھ میں چند ٹشو جس سے وہ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر رہی تھی، اور چہرہ میک اپ سے پاک لے کر ان سب لڑکیوں سے بالکل الگ لگ رہی تھی۔ لڑکیوں نے جب اسے دیکھا تو سرگوشی میں باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اسے یہاں جاب نہیں ملے گی، کیونکہ اس بہن جی جیسی لڑکی کو بھلا اتنی بڑی کمپنی میں جاب کیسے مل سکتی تھی، مگر وہ سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ یہ نوکری اس کے لیے کافی ضروری تھی۔ پورے 1 گھنٹے کے صبر کے بعد لڑکی نے اس کا نام پکارا تو وہ ماتھے پر آیا ہوا پسینے کی چند بوندیں صاف کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اس نے سادہ سی چپل پہنی ہوئی تھی، اور باقی لڑکیاں جب چل رہی تھیں تو ان سے زیادہ تو ان کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اسے تنگ کرتی تھی، مگر پھر بھی خود پر قابو کرتے ہوئے اندر گئی۔ سامنے سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی عمر تقریباً 40 سے 45 لگ رہی تھی۔ اس آدمی کے برابر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی تقریباً 30 یا 35 کی لگ رہی تھی۔ ان دونوں نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا، وہ بھی سر جھکاتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، البتہ وہاں پر ایک جگہ خالی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر کون بیٹھنے والا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اس سوال کا جواب بھی مل گیا تھا جب اس کے پیچھے کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور تب اسے کسی کے جوتوں کی چاپ اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، مگر اندر آنے والے شخص بخوبی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا معائنہ کرنے کے بعد وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کمپنی کے مالک کا بیٹا تھا۔ فبیہا نے اپنی نظریں اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں پر جمائی ہوئی تھیں جب اس شخص کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ انسان میں اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ پہلے سے ہی کنفیوز نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہاں پر جاب کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر پر اعتماد لوگ چاہیے، نہ کہ بزدل جو ہر چھوٹی سی بات پر ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اس کی اس بات پہ فبیہا پہلی بار نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔
فبیہا کو ان نظروں میں سنجیدگی، ایک سپاٹ سخت لہجہ، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ البتہ اس شخص نے فبیہا کی آنکھوں میں پہلے الجھن، پھر تجسس، پھر حیرانی اور پھر اپنی توہین سے ان آنکھوں میں غصہ، اور اب ان آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں تھا۔ ہر جذبہ اس کی آنکھوں میں اس وقت موجود تھا۔ فبیہا کو دل سے برا لگا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ تھوڑی سی کنفیوز لگ رہی تھی۔ پہلی بار وہ کسی بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ چھوٹی موٹی کمپنی میں تو وہ پہلے بھی دے چکی تھی، مگر یہاں پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا، کیا کہنا ہوگا، اس لیے وہ کنفیوز تھی۔ مگر اس شخص نے بالکل ہی الٹا مطلب نکال لیا تھا۔ وہ بزدل کبھی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہادر اور پورا اعتماد لڑکی تھی۔ مگر پتہ نہیں کیوں سامنے بیٹھے شخص کے سپاٹ لہجے پر وہ کچھ بول نہ پائی، خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ اس کو اس شخص کی آواز دوبارہ اپنے کانوں میں آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کی سی وی چیک کر لی ہے، ہم آپ کو جاب دے رہے ہیں۔ اور اس کی اس بات پہ فبیہا کے ساتھ وہ دونوں لوگ بھی چونک گئے تھے۔ اس آدمی نے محض 10 منٹ میں اس کی جاب پکی کر دی تھی، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر کسی اور بات کے۔ اس نے اسے جاب دے دی تھی۔ وہ خود حیران تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اتنی جلدی جاب مل جائے گی، مگر یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اس کمرے میں موجود وہ دو لوگ بھی حیران تھے۔ اس لڑکی میں سر نے کیا دیکھ لیا ہے جو اسے جاب دے دی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ باہر انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، مگر ان سب کو چھوڑ کے اس لڑکی کو جو بھی پڑھائی کر رہی ہے اس کو جاب دے دی ہے۔ یہ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اپنے باس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے چپ رہنے کے۔ فبیہا نے شکریہ ادا کیا اور پھر وہ باہر کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب اس آدمی کی آواز دوبارہ اس کے کانوں تک آئی تھی۔ میں نے آپ کو اپنے بھروسے پہ جاب پہ رکھا ہے، امید ہے آپ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑیں گی۔ اور ہاں، مجھے دھوکے باز لوگ بالکل بھی نہیں پسند، کیونکہ میں غزان جیلانی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا کام کیجیے گا۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر فبیہا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر غزان جیلانی کو اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک نظر آئی تھی، لیکن جب اس نے اسے باتیں سنائی تو اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک بجھتی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ جب اس نے اسے بزدل کہا تھا، یعنی وہ لڑکی بزدل نہیں تھی، وہ بہادر تھی، تبھی تو اسے برا لگا تھا۔ خود کی ذات کی یوں توہین ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر بھی خود پہ ضبط کر کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس میں صبر بھی تھا۔ ہاں، وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر وہ سادہ سی لڑکی غزان کو باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اچھی لگ رہی تھی۔ اس جاب کے اعتبار سے باقی لڑکیوں نے خود پر کافی دھیان دیا تھا۔ وہ لڑکیاں خود کو نمایاں دکھانے کے لیے بہت تیاری کر کے آئی تھیں، مگر یہ لڑکی صرف اپنے کام کے لیے آئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں، اس لڑکی کے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں، اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے بس اس جاب سے فرق پڑتا تھا۔ وہ سچ میں ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہتی تھی۔ غزان نے 16 سال کی عمر سے یہ بزنس سنبھالا تھا، اور اب وہ 28 سال کا تھا، اور وہ اتنی عمر میں لوگوں کو پہچاننا سیکھ گیا تھا۔ وہ اتنے عرصے میں لوگوں کو پہچاننا سیکھ گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی بھروسے کے قابل ہے، تبھی اس نے اسے فوراً جاب دے دی تھی۔ اب یہ تو وقت نہیں بتانا تھا کہ اس کی یہ بات کہاں تک سچ تھی، مگر غزان جیلانی کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچھتایا نہیں تھا، اور اب بھی اسے یقین تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر نہیں پچھتائے گا۔ باہر آ کر وہ بھی خوش تھی، اور ساتھ میں اس شخص کی باتوں پر اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ایماندار لڑکی تھی، اب وہ اسے کیسے سمجھا رہا تھا۔
بدتمیز نہ ہو تو بھلا میں اسے دھوکے باز نظر آتی ہوں؟ مجھ سے زیادہ بھروسے والی لڑکی اسے کہیں ملے گی بھی نہیں، اور وہ مجھے سمجھا رہا تھا، اکڑو کہیں کا۔ خوشی کے ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، اور وہ خوش بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی ہو رہی تھی۔ اب تو اسے انتظار تھا کہ وہ سیدھا گھر جا کر یہ خبر اپنے گھر والوں کو بتائے گی، لیکن سارے راستے وہ یہی سوچتی ہوئی آ رہی تھی، آخر غزان جیلانی نے اسے اتنی جلدی جاب کیسے دے دی؟ لیکن ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیکری سے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر اب اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ آخر خوشخبری تھی، وہ انہیں سنانا چاہتی تھی، مگر یہ خوشخبری کب تک رہنے والی تھی یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ خوشیاں بہت مختصر تھیں، اس عارضی خوشیوں پر وہ خوش ہو رہی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی یہ جاب اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ امی، یہ ہر بات پہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں، آئندہ اگر انہوں نے مجھے کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گھر آتے ہی اپنی ماں سے لڑ رہی تھی۔ شاہ نور، تم نے ضرور اسے کچھ کہا ہوگا، ورنہ وہ تو اتنا اچھا بچہ ہے، میں تو مان ہی نہیں سکتی کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہوگا۔ اس کی ماں الٹا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے وہیں آپ کے سگے بچے ہیں، تبھی تو آپ ہر وقت ان کی سائڈ لے رہی ہوتی ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی جب اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، السلام علیکم آنٹی۔ اور شاہ نور نے یکدم اپنی گردن موڑ کر پیچھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ماں کے زیادہ قریب تھا۔ اس کی ماں اس سے زیادہ اس سامنے کھڑے شخص کو اپنی اولاد مانتی تھی۔ احتشام، آ جاؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس کی ماں نے احتشام کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ شاہ نور ایک لمبی سانس خارج کرتی ہوئی رہ گئی۔ لگتا ہے کوئی ناراض ہے ہم سے، احتشام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شاہ نور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ نور منہ بناتے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، گویا اسے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ احتشام کچھ دیر اس کی ماں سے بات کرتا رہا اور پھر شاہ نور کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے ڈانٹتا ہوں، بظاہر میں تمہیں تمہارا دشمن لگ رہا ہوں گا، لیکن یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اور تمہارے گھر سے میرے گھر تک کے سفر کے بیچ بہت سارے لوگوں کے گھر آتے ہیں، اور ایک دو گھر کے لوگوں کو تم اچھے سے جانتی ہو۔ میں نہیں چاہتا وہ لوگ تم پر کوئی بھی نظر رکھیں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سنبھال کے چلا کرو اور کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھ نہ پائے، اس لیے پر اعتماد رہا کرو۔ لیکن تم چنچل مزاج تمہیں لوگوں کی نظر میں نمایاں اور تمہارا چنچل مزاج تمہیں لوگوں کی نظر میں نمایاں کرتا ہے، مگر غلط لوگوں کی نظر جب تم پہ پڑتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں تمہیں بہتری کے لیے سب کچھ کہتا ہوں نور۔ آخر میں وہ مسکرا کر پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور شاہ نور وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اسے نور کہتا تھا، اور وہ اس کے یہی ادا پہ شاہ نور کے دل میں اس کے لیے ایک الگ ہی مقام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے کرتی تھی تاکہ وہ احتشام کی نظر میں رہ سکے۔ وہ جانتی تھی احتشام اس کے لیے غلط نہیں چاہتا، مگر پھر بھی کبھی کبھار اسے احتشام کی بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ جو جذبات اس کے لیے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے، احتشام ہرگز اس کے لیے ایسے جذبات نہیں رکھتا، بلکہ مگر وہ کیا کرتی، یہ دل سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ احتشام ایک 28 سالہ خوبرو اور دلکش مرد تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا کہ اگر ایک بار اسے دیکھا جائے تو دل دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرے۔ لمبے قد کا، کندھوں تک آتے ہوئے بال اسے اور حسین بناتے تھے، اور جب اس خوبصورت جگہ پر ہوا اپنے جلوے بکھیرتی تو احتشام کے بال اس ہوا کے ساتھ رقص کرتے، اور اس وقت اگر کوئی بھی احتشام کو دیکھتا تو اپنا دل ہار بیٹھتا۔ شاہ نور تو 16 سال کی عمر سے ہی اس پر دل ہار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ نور کی عمر ابھی 22 سال تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی 22 سال کی نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ اپنی عمر کے برعکس ایک نرم مزاج اور ایک غیر سنجیدہ لڑکی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اسے بس خود سے فرق پڑتا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 ہی تو لوگ تھے جو اس کے لیے اہم تھے، ایک اس کی ماں اور دوسری
احتشام آفندی، وہ دونوں لوگ اس کے لیے بہت اہم تھے اور ان کے لیے شاہ نور کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ بنگلہ دیش میں کیوں رہتے ہیں، حالانکہ اس کی ماں نے اسے کافی بار بتایا تھا کہ ان کا حقیقی ملک پاکستان تھا۔ وہ وجہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش میں کیوں رہنے لگے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ احتشام سے ان کا کیا تعلق ہے۔ جب بھی وہ اپنی ماں سے پوچھتی تو وہ بس اتنا ہی کہتی تھیں کہ وہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہ نور کوئی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، وہ بھی بہت حسین تھی، مگر احتشام کو دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کے خاندان سے ہو سکتا ہے۔ احتشام شاہ نور کو ہمیشہ بہن کی نظر سے ہی دیکھتا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، ورنہ اس کی ماں ڈھکے چھپے لفظوں میں کئی بار یہ کہہ چکی تھی کہ اگر احتشام مان جاتا تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہ کروں، لیکن مان جائے، یہ الفاظ وہ جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں مانے گا، اس لیے شاہ نور نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، اور وہ اب خود کو اس کے سحر سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کافی حد تک تو کامیاب بھی ہو چکی تھی، مگر آج پھر جب وہ اسے سمجھانے آیا اور اپنے الفاظ کا جادو اس پہ چلا گیا تو وہ سوچ کے وہیں پر ہی رہ گئی تھی، وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ لیکن شاہ نور کسی کے پیچھے جانے والی لڑکی نہیں تھی، وہ جانتی تھی اگر چاند حاصل ہو جائے تو وہ چاند نہیں رہتا، اس لیے اس نے اس چاند کو حاصل کرنے کی خواہش چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ اب احتشام کو عزت کی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ قسمت آگے ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ قسمت نے سب کو ملانا تھا، مگر کس کو کس کے ساتھ یہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔